مختلف طریقوں سے پاکستان سے باہر بھیجا گیا اور اس کے بعد وہاں پر جائیدادیں خریدی گئیں۔ اب اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ نواز شریف صاحب کے 4 اپارٹمنٹس ہیں ماربل آرچ میں، جہاں وہ خود رہائش پذیر ہیں، ان کے دونوں بیٹے رہائش پذیر ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت زیادہ سامنے آیا جب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹی وی پہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ بات نہیں کی تھی۔ ایک جرمن اخبار تھا سدیٹسے زیٹبرگ، جس میں دنیا کے جو بدنام ترین حکمران ہیں ان کی جائیدادوں کی کہانی دی گئی، جسے ہم پیناما اسکینڈل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ جہاں پہ دنیا کے اور بے شمار حکمرانوں نے اپنے اور اس میں کیا کامن تھا کہ دنیا کے اور بے شمار حکمرانوں نے اپنے اور اس میں کیا کامن تھا؟ اس میں کامن یہ تھا کہ جو غریب ترین ممالک ہیں ان کے حکمران امیر ترین تھے، اور انہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لے کے زیادہ تر امیر ملکوں میں لگایا تھا۔ پاکستان میں سے شریف فیملی کا نام اس سکینڈل میں آیا اور ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان سے اربوں روپیہ باہر لے جایا گیا اور اس سے جائیدادیں خریدی گئیں۔ لہٰذا اس وقت تک ہمیں معلوم ہے کہ 4 اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب کے ماربل آرچ میں ہیں۔ ایک اپارٹمنٹ انہوں نے یو کے میں جو خریدا اس کی ایک ہی کی قیمت تقریباً 45 ملین پاؤنڈ تھی، جو ابھی آپ نے براڈ شیٹ میں بھی دیکھی کہ کس طرح سے پیمنٹ ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں جن کی تقریباً قیمت جو ہے وہ بلین ڈالر کے قریب ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف فیملی میں بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور لنڈن میں اس کا اپارٹمنٹ پہلے ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان میں یہ لڑائی صرف عمران خان نے لڑنی ہے اور باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر باقیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہمیں بحیثیت قوم لڑنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے تو پھر پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب میں پوری قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہماری پروسیکیوشن کے ادارے بھی شامل ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا۔ ہم نے ایک ایسے وقت میں عمران خان نے کرپشن کے خلاف نیریٹو بنایا، بیانیہ بنایا، جب پاکستان میں کرپشن کے خلاف بیانیہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ماحول شروع ہو گیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ اس ماحول میں عمران خان نے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اپنا بیانیہ بنایا اور اس کے اوپر انہیں ووٹ ملا۔ اب پاکستان کے جمہوری نظام میں ہمارے اختیارات لامحدود نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور کہا جائے کہ آپ اتنے اپنے پیسے واپس کریں گے تو ہی آپ ریلیز ہو سکیں گے۔ ہمارے ہاں ایک عدالتی نظام ہے، ہمارے ہاں ایک پروسیکیوشن کا نظام ہے۔ جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اور موجودہ نیب کے سیٹ اپ نے اپنی جگہ سنبھالی ہے، میں ان کو اس بات کے اوپر یقیناً بہت ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ 400 ارب روپیہ انہوں نے مختلف جو ملزمان ہیں ان سے لے کر کے قومی خزانے میں جمع کرایا ہے۔ 400 ارب روپیہ، یہ نیب کی بہت ہی شاندار کارکردگی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عدالتوں نے جس طریقے سے پیناما کیس کا فیصلہ کیا، جس طریقے سے ہماری عدالتوں نے بہت شاندار فیصلے کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ تاثر بنا کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جنگ میں حصہ ہے، یہ انتہائی قابل تحسین بات ہے۔ لیکن کچھ معاملات میں آ کر کے لوگوں کی امیدیں ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نظام تبدیل نہیں ہو سکا، اور حقیقت بھی یہ ہے ہم نے حکومت لی ہے، نظام کے خلاف ابھی ہماری جنگ جاری ہے۔
शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है कि किस तरीके से एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और एक ही दिन में नोटिस नहीं हुआ, जो नोटिस अभी जारी करके हमें नहीं बुलाया गया, सिर्फ अभी इब्तदाई नोटिस जारी किए गए और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। इसमें हो सकता है कि अर्जेंसी का कोई मामला हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी तक हमें केस उस तरह से हमने स्टडी नहीं किया, हमें मिला नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि कहीं ज़्यादा बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रही हैं और उसके साथ कोरोना के महाज पे भी डटी हुई हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं, जिन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की। इसी तरीके से क्या उनके बच्चों ने जो बिजनेसेस किए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पाकिस्तान आएँ और अदालतों का सामना करें? अब मसला यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देने का मतलब ये होगा कि हम उन हज़ारों कैदियों के हकूक़ को एक तरफ रख दें, हम उनको भूल जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो क्लास सिस्टम है उसको हम एक्नॉलेज कर लें और शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर जाने दें, जबकि बाकी तमाम कैदी जो हैं उनको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो जेल से बाहर भी इलाज करा सकें। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ ये बाहर आए हैं, उससे ये तासुर पैदा होता है कि बड़े लोग इस जाले को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं और छोटी छोटी मक्खियाँ इस जाले में फंसती और धंसती जा रही हैं। इससे हमारी मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारी सोसाइटी को शदीद नुकसान पहुँचेगा, जहाँ पे आम आदमी ये समझेगा कि यहाँ पे बड़े लोगों के लिए और कानून है और छोटे लोगों के लिए और कानून है। हमें अदालती फ़ैसलों का बहुत एहतराम है और हमने अब तक तमाम अदालती फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, लेकिन इस फ़ैसले के हवाले से हमारे तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं और ये जो अपीलें, जिसकी अभी शहजाद आपको पूरी डिटेल भी देंगे कि किस तरीके से इसके जो कानूनी मामलात हैं उनको कैसे आगे लेकर के जाना है, वो हमारा हक़ है कि हम अपनी अपील का कानूनी हक़ जो है वो इस्तेमाल करें। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। जब वो नवाज शरीफ की गारंटी दे रहे थे तो उस वक़्त हमें तो उम्मीद ये थी कि नैब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए? चाहे जाएगा कि शहबाज शरीफ ही को मौका दे दिया जाए कि वो मुल्क से फ़रार हो जाएं। और अब तो ये बयानिया सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ख़ुद अपोजिशन में भी अगर आप देखें तो आसफ जरदारी साहब ने मरियम बीबी को ये कहा था कि पहले अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाएं। ख़ुद अपोजिशन भी ये समझती है कि नवाज शरीफ जो है वो मफरूर है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और वो लंदन गए और फिर आपने और हमने देखा उनकी जो वीडियोज़ आई वो तो सड़कों पे दौड़ते फिर रहे थे, कोई मसला नहीं था। अब इस केस की जो अहमियत है और इसकी जो लीगल और टेक्निकल अहमियत है उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहजाद अकबर साहब से कि वो इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालें। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, और छोटे चोरों को भी जो हकूक़ वही मिलने चाहिए जो इस तरह के बड़े चोरों को हकूक़ हासिल है। निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद जारी रहेगी और इस तरह मैंने अर्ज़ किया ये जदोजहद सिर्फ इमरान ख़ान की नहीं है, हमारे पूरे मुआशरे की है और हर इदारे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ और कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है।
ویسے تو اس طرح کے عدالتی حکم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا معاملہ عدالت میں ہی اس کو چیلنج کیا جانا ہے، اور اس کا ایک پروسیس بھی ہے، بیکاز وہ لاسٹ ورکنگ ڈے پہ تھا، اور اب نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جو بھی حکومتی قانونی لایا عمل ہوگا وہ فورس میں آئے گا۔ لیکن آج آپ لوگوں سے بات کرنا اور ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی سب سے بنیادی وجہ، اور یہ میں بالکل شروع میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپوزیشن میں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، جو کل سے 2-4 دنوں سے اور اگلے آنے والے دنوں کی بھی میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں، کہ انہوں نے بار بار یہ چیزیں دہرانی ہیں، اور جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت کو مسلیڈ کرتے ہیں، وہ عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ چیزیں فیکچول آپ کے سامنے رکھنا، اور اس میں ذرا برابر بھی میرا اوپینین شامل نہیں ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو شہباز شریف کے صاحب کے باہر جانے کا معاملہ ہے، اس کی جو سیاق و سباق اور ساری بیک گراؤنڈ کی تو آپ کو فواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے۔ اب ایک ہی دن میں جب وہ فیصلہ آیا تو اس وقت جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عدالت کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا، چاہے آپ پٹیشنر ہوں یا رسپونڈنٹ ہوں، دونوں طرف کے وکلاء کے اوپر اور ہر پٹیشنر کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ عدالت کو صحیح فیکٹس بتائیں اور ان کو صحیح طرح سے اسسٹ کریں۔ اب جو اس وقت حکم لے کے یہ صبح سویرے پہنچے تھے، وہ بلیک لسٹ سے متعلقہ ایک حکم تھا، اور میں آپ کو وہ اس حکم کا جو آپریٹو پیرا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، کیپنگ ان ویو دا پاسٹ کنڈکٹ اینڈ ٹریول ہسٹری، دا فیکٹ دیٹ نیم آف دا پٹیشنر از ناٹ ان دی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایٹ دا مومنٹ، دا نیم آف پٹیشنر ان بلیک لسٹ if already placed will not stop the petitioner from one time visit to UK۔ آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ جو عدالتی حکم ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بلیک لسٹ کا ہے۔ مختلف تحقیقاتی اداروں نے مختلف کیسز کے اندر ان کا نام PNIL ایک لسٹ ہے، جو کل ان کی میں حیرت ہوتی ہے کہ ذاتی ملازموں کو وکیل کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ایک عطا تارڑ صاحب ہیں جو ان کے PSO تھے، وہاں سے اٹھ کے اب اپنے آپ کو کہتے ہیں میں وکیل ہوں، پتہ نہیں مجھے تو کیسے وہ وکیل ہیں۔ انہوں نے کل PNIL کا ایک نیا پتہ نہیں نام بتایا تھا، پرسن ناٹ ان دا لسٹ۔ میں اس پہ بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اگر یہ لیگل اسسٹنس مل رہی ہے تو فواد چودھری صاحب سے میں نے کہا، اٹارنی جنرل کو کہا کہ لیگل ایڈ ہم نے شروع کیا تھا تو شہباز شریف صاحب کو کوئی بہتر لیگل ایڈ کے وکلا دے، جن کے سو کالڈ لیڈر کے اوپر پروکلمیشن ایشو ہوئی ہے، اشتہاری مفروض ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ ملک میں واپس ان کو لایا جائے۔ اور ہر قانون کو جاننے ماننے والے شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، پروکلمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہیں تو ہر شہری کے اوپر لازم ہے کہ جس کو جہاں ملے اس کی اطلاع دے یا اس کو پکڑ کے حوالہ پولیس کرے تاکہ اس کے مقدمات آگے چل سکے۔ تو یہ لوگ آج کہتے ہیں جی کہ عدالتوں کے حکم ہیں، تو سب سے پہلے ان کو اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ کل سے جو اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انہوں احتساب نے کل بھی اس پہ بات چیت کی اور آج بھی کریں گے، اگلے 4 دن بھی کرتے رہیں گے۔ اس آرڈر کی ڈیٹیل آرڈر کی کچھ کلیریفیکیشن اور اس کے آرڈر کے بعد جو باتیں کی گئی ہیں وہ کچھ وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے، پہلے میں جنرل بات کر دیتا ہوں پھر میں آرڈر کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ اس آرڈر کو سمجھ بھی لیا جائے کہ بیل کا آرڈر کہتا کیا ہے اور بیل کا آرڈر کا امپیکٹ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لہراتے تھے PID میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہیں۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے۔ فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں یہ ایویڈنس ہے، جس میں سے آئی تھنک اس وقت 12 یا 13 گواہ ہو چکے ہیں اور عید کے فوراً بعد ٹرائل آگے چلے گا، اور 100 کے زائد اس کے اندر گواہ ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر کافی زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو سارے کا سارا پروڈیوس ہونا ہے عدالت میں۔ تو سب سے پہلے یہ جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ کہاں ہے وہ ثبوت، تو یہ جناب عالی یہ ہیں وہ آپ کے ذرائع جو آپ تو بتانے سے قاصر ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا ڈاکومنٹری ایویڈنس اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو میں نے بیٹھ کے نہیں بنایا، نیب کے کسی افسر نے بیٹھ کے نہیں بنایا،
ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, ٹرانزیکشنز ہیں, بینکنگ ڈیٹیل. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ والیومز ختم نہیں ہوتے. ایس جی ایس اور کوٹیکنا کا کیس آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے. آج بھی براڈ شیٹ کمیشن کے اندر سے وہ لاش پھر نکل آئی ہے. اسی طرح سے یہ چاہے جو مرضی کر لیں, جس جگہ مرضی جا کے ٹکریں ماریں, یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو ان کی سہولت کے لیے میں بتا دوں جی کہ یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے جو عدالت میں داخل ہو چکا ہے ریفرنس کے ساتھ. بیل آرڈر جو ڈیٹیل آیا ہے ریزننگ کے ساتھ, اس کے دیکھیے پہلے یہ بیل کی جب اپلیکیشن گئی تو بیل اپلیکیشن کے اوپر سپلٹ ججمنٹ آئی. ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ بیل بنتی ہے اور ایک جج صاحب کا خیال تھا بیل نہیں بنتی. ان دونوں نے اپنی ریزننگ دی. اس کے بعد یہ معاملہ گیا 3 ججز کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے. ان 3 ججز نے اپنا ڈیٹیل آرڈر جاری کیا ہے اور اس ڈیٹیل آرڈر کے مطابق انہوں نے, میں اگر آپ کو مختصراً بتا دوں کہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کیے. اچھا, یہ 3 گراؤنڈز فارمولیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بیل آرڈرز کے لیے, اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ ہے بیل کے اوپر کہ بیل آرڈر میں کیا بات ہو سکتی ہے اور کیا بات نہیں ہو سکتی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے وہ جو پرنسپلز ہیں انصاف کے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ ہے PLD 2019 سپریم کورٹ 445. یہ اس کی سائٹیشن ہے. یہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ہی جاری ہوا تھا. اس کے اندر بیل کے جب فیصلہ لکھا جاتا ہے ڈیٹیل, تو ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے. اس فیصلے میں یہ ری ایٹریٹ ہوا, یعنی کہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے یاد دلایا تمام کورٹس کو کہ جب آپ نے بیل کا آرڈر لکھنا ہے تو اس کا پرنسپل آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے. میں صرف 2 چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. ایک انہوں نے, اور یہ نیب کے ہی کیس کا ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی, court deprecated the practice of writing lengthy judgments in bail matters and observed that instead of adhering to the guidelines issued and recommendations made by the Supreme Court in case of Mohammad Shakil versus the state regarding shorter format of the order to be passed in matters in bail, High Court impugned judgment relating to bail upon suspension of sentence spanned over 41 pages. اور اگلا پرنسپل انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا کہ while deciding such an application, merits of the case were not to be adverted or commented upon in any detail. کہ جب آپ بیل کا فیصلہ لکھتے ہیں تو کیس کی ایویڈنس کے اوپر, چونکہ آپ بیل کا فیصلہ لکھ رہے ہیں, ایویڈنس کے اوپر چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو, آپ کامنٹ نہیں کر سکتے بیکاز وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی, وہ پریجوڈیشل ہو جاتی ہے یا پروسیکیوشن کے کیس کے خلاف یا ڈیفینس کے کیس کے خلاف. دونوں صورتوں میں آپ نہیں کرنا. اور یہ ایک لے ڈاؤن پرنسپل ہے, گائیڈ لائن ہے بیل آرڈرز کا کیا. اور یہ چونکہ 41 صفحوں کا ایک بیل آرڈر لکھا گیا تھا, اس کو ڈٹر کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ گائیڈ لائنز دی. یہ آرڈر بھی 40 صفحوں کا ہے which is again a challengeable. This is a ground for appeal. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی گراؤنڈ اس کی اس آرڈر کے لیے یہ گراؤنڈ ہے. اس کے بعد اب بیل آرڈر پہ آ جائیے تو بیل آرڈر کے اندر 3 چیزوں پہ انہوں نے ان کو پوائنٹس کیے کہ جی چونکہ یہ ایک ریفری بینچ تھا جس کے پاس میٹر آیا, 3 انہوں نے کہا ہم نے کوشچنز فریم کیے. پہلا یہ تھا کہ کیا فیکٹس اور میرٹس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا میڈیکل گراؤنڈ اس کیس میں ہے جس پہ بیل ہو سکتی ہے. اور تیسرا گراؤنڈ تھا ڈیلے ان ٹرائل, کیا اس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے. اس کے اوپر اس ہائی کورٹ کے جو ڈیٹیل فیصلے کے اندر انہوں نے B اور C جو پوائنٹ ہے, یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈ اور ڈیلے ان ٹرائل جو ہے, یعنی کہ ٹرائل کی طوالت ہے, اس کے اوپر اسجد گورال صاحب کے فیصلے سے ایگری کیا تینوں ججز نے. یعنی کہ 4 ججز نے یہ کہہ دیا کہ نہ ہی اس کیس میں کوئی میڈیکل گراؤنڈ, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کہ اس کیس میں نہ ہی کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہے اور نہ ہی مقدمے کی جو طوالت ہے اس کی وجہ سے بیل ہونی چاہیے. اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ آف کورس اپروپریٹ فورم ہے, اس میں اپیل ہونی چاہیے اور وہ اپیل کریں. پہلا یہ ہے کہ اگر میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے تو جو اب شہباز شریف کو انہوں نے سہولت لینے کی کوشش کی میڈیکل گراؤنڈ میں پاکستان سے باہر جانے کی, اور میڈیکل گراؤنڈ اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو اجازت دی گئی,
تو یہ دو فیصلوں میں کانٹراڈکشن آ گیا، اس لیے اس فیصلے میں اپیل ہونی چاہیے۔ اور وہ 4 ججز نے کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب سنگل جج بینچ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں میڈیکل کے لیے، تو یہ کلیئر کانٹراڈکشن ہے، سیم اکیوزڈ اینڈ سیم سملر میٹر۔ تو دس از اے فرسٹ اینڈ ویری فیئر گراؤنڈ فار اپیل، جس کو لے کے آگے جانا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ مقدمے میں طوالت کی وجہ سے بیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چونکہ اس میں ہم اپیل کی بات کر رہے ہیں تو اپیل کے لیے یہ بھی گراؤنڈ بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ اسی کیس میں جو دوسرے کو اکیوزڈ ہیں حمزہ شہباز، ان کو ہارڈ شپ اور مقدمے کی طوالت کی وجہ سے بیل دی گئی۔ سو یہ ایک اور کانٹراڈکشن ہے جس کے اوپر اپیل بنتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کے اندر، انہوں نے جب باہر چلے جائیں گے تو اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اگر یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ایبسنس میں کسی اکیوز کے خلاف ٹرائل پروسیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ باہر چلے جائیں گے تو باقی جو اس کیس کے اندر 14 ملزمان ہیں ان کا حق بھی مارا جاتا ہے، کیونکہ ان کا مقدمہ چل نہیں سکے گا۔ سو یہ ایک اور کنسیڈریشن ہے جو اس کیس میں سامنے ہونی چاہیے تھی، اور چونکہ ان لوگوں نے عدالت کو باقاعدہ اسسٹ نہیں کیا تو وہ اس میں ایک اپیلیبل گراؤنڈ بنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے فیکچول چیزوں کے اوپر۔ فیکچول چیزوں کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ چیز انہوں نے بار بار کہی، آج کچھ اخباروں نے ہیڈ لائنز بھی لگائی ہوئی تھی کہ جی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ دیکھیے، کرپشن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سیکشن جو آرڈیننس ہے 99 کا، اس کے سیکشن 9 کے تحت 12 اس کی تقریباً میرے خیال میں شکیں ہیں جس کے تحت کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا لفظ لکھا گیا ہے، کہ یہ 12 ایسے آفینسز ہیں جن میں سے ایک بھی کمٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہوئی۔ اس میں سے ایک آفینس ہے 9A5 کا جو ہے ایسٹ بیونڈ مینز۔ ایسٹ بیونڈ مینز کسی پرائیویٹ آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، نیب کا۔ آپ صحافی ہیں، آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا، کوئی دکاندار ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، کوئی فیکٹری اونر ہے اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف پبلک آفس ہولڈر کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اسی قانون کے اندر پریزمپشن کا ایک سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر پبلک آفس ہولڈر کے جو اثاثے ہیں اس کی آمدن سے زائد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ اب یہ دوسری چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں۔ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر عام آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتا، پیپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ پیپ کیا ہے؟ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، جو آپ کے ہاں پبلک آفس ہولڈر کہلاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کرپشن صرف اس صورت میں نہیں ثابت ہوتی کہ آپ کسی سے نوٹ لیتے ہوئے پکڑے جائیں۔ ویسے یہ جتنے سیانے ہیں مجھے لگتا ہے ایک دن یہ بھی اس طرح بھی ثابت ہو جانا ہے کسی سے بیگ لیتے پکڑے جائیں گے، لیکن صرف یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے اثاثے جو آپ سے برآمد ہوتے ہیں آپ کے آمدن سے زائد، وہ کافی ہیں۔ دوسرا ایک چیز جو صرف نظر کر دی گئی وہ منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان گرے لسٹ میں ہے فیٹ آف کی، اس کو بھی صرف نظر کر دیا گیا۔ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور یہ اس گروہ کے سرغنہ قرار پائے ہیں اس کیس کے مطابق جس نے منی لانڈرنگ کی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اندر جو ان کی ججمنٹ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں صرف نظر ہوئی اور اس کے اوپر اپیل بنتی ہے اور نیب کو اس میں ضرور اپیل کرنی چاہیے۔ ایک یہ گراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے گی جی کہ نیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، کسی بھی ٹی ٹی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے۔ یہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے نے کہہ دیا ہے۔ پہلی بات میں نے بتا دی کہ یہ بیل آرڈر ہے۔ دوسرا، نیب کا اگر آپ والیوم 1 میں ریفرنس دیکھیں اور آئی او رپورٹ دیکھیں تو نیب کا کیس کیا ہے کہ شہباز شریف کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کو ملنے والی جعلی ٹی ٹیز کے تھرو ہوتا ہے، جس کو شہباز شریف خود ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے، اور وہ سارے اثاثے استعمال ہوتے ہیں ان کی پہلی جو زوجہ ہیں نصرت شہباز، ان کے اکاؤنٹ سے۔ اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو اس آرڈر میں نہیں لکھے گئے لیکن میں آپ کو ان کا حوالہ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی او رپورٹ میں اور ان 55 والیومز میں اس کا ایویڈنس ہے جو کورٹ میں کچھ پروڈیوس ہو چکا ہے اور باقی پروڈیوس ہونا باقی ہے۔
اس میں سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے 4.9 ملین کا اگست 2008 میں نصرت شہباز سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ان کے پرسنل یوز کے لیے. جو ٹوٹا لینڈ کروزر ہے شہباز شریف صاحب نے جو انہوں نے امپورٹ کی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی, اور یہ صفحہ نمبر 150 ہے آئی او رپورٹ کا. صفحہ نمبر 150 ہے, اس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹس کے ساتھ اور پوری چیز دی گئی ہے اور ساتھ اس کے ایویڈنس لگا ہوا ہے. معاملہ بڑا سمپل سا ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے. دوسرے ملکوں میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے جو فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. میں آپ کو جیوری بنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں شہباز شریف نے ڈائریکٹ پیسے وصول نہیں کیے اپنے اکاؤنٹ میں. کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آئے ہوں؟ میں نے کسٹم ڈیوٹی دینی ہے اپنی گاڑی کی, میری بیوی کے اکاؤنٹ میں اسی دن سیم ڈیٹ, تاریخ بھی مینشن ہے اگست کی 2008 کی, 4.9 ملین ہی آتا ہے ٹی ٹی کی صورت میں جو کہ جعلی ٹی ٹی ہے, اور اسی دن اس کے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور میں کسٹم ڈیوٹی ادا کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے میرے بھائی, یہ اتنا کنیکشن کافی ہے یا اس سے زیادہ کوئی تارے لگا کے کنیکشن ثابت کرے؟ یہ ایک پہلی سی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو صرف نظر ہو گئی. دوسرا ایک اور انسیڈنٹ ہے صفحہ نمبر 53 آئی او رپورٹ کے. اس میں یہ کہا گیا ہے جی یہ نصرت شہباز ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. نصرت شہباز ٹیکس ڈکلیریشن میں بتاتی ہیں میری آمدن تو ادھر سے آ رہی ہے ساری. ایک انہوں نے 810 کنال ڈفرنٹ موزاز میں تحصیل چونیا اور فیروز والا میں گفٹ شو کی ہوئی ہے کہ جی مجھے گفٹ ملی ہوئی ہے شوہر کی طرف سے. کہتے ہیں کنیکشن نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ زمین آج بھی آئی او رپورٹ میں صفحہ 53 پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین آج بھی شہباز شریف کے نام پہ ہے, ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی. ایف بی آر کے ریکارڈ میں انہوں نے اپنی دکھائی ہوئی ہے نصرت شہباز صاحبہ نے, اور آگے سے شہباز شریف صاحب کے نام پہ ابھی بھی آج موجود ہے ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق, اور یہ بھی نیب کے ریفرنس کا اور والیوم کا حصہ ہے. پھر ایک اور چیز کہ شہباز شریف صاحب نے ٹی ٹی کی اماؤنٹ استعمال نہیں کی, یہ بھی آپ کو بتلائیں گے مسلم لیگ نون والے دوست آ کے, یہ بھی غلط ہے. انہیں کائنڈلی ریفر کیجیے گا آئی او رپورٹ کے صفحہ نمبر 52 اور اس کے ساتھ منسلک ڈاکومنٹری ایویڈنس کو. 2015 اور 16 کے دوران 3 پراپرٹیز ایکوائر کی گئی شہباز شریف صاحب کی جو وائف ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ کے نام, جن میں سے ایک ہے ہاؤس نمبر 8-7 بلاک اے فیز 5 ڈی ایچ اے لاہور میں, 24 ملین اس کی قیمت دکھائی گئی. دوسرا ہے ہاؤس ایٹ وسپرنگ پائن موزہ مکھنیال 14.7 ملین, یہ اسلام آباد میں. آئی او رپورٹ کے مطابق اور اس جو ایویڈنس اس ریفرنس میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ پراپرٹی جو ہے, یہ اگر میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں تو یہ ان ٹی ٹیز کے بدلے میں جو نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں, ایک اس میں وہاں سے پیسے نکال کے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اور وہ کرتے ہیں. دوسرا ایک کمپنی ہے جی این سی, آپ کو یاد ہوگا 2 انہوں نے اپنے ہونہار لوگ, ایک کو پولیٹیکل ڈائریکٹر اور ایک اسٹریٹجی ڈائریکٹر سی ایم سیکریٹریٹ میں 10 سال اپوائنٹ کر ہی رکھا, ان کے نام کے اوپر فرنٹ کمپنی تھی, یہ بھی ریفرنس کا حصہ ہے. اسی دن ان کا کیش بوائے مسرور انور وہی ایگزیکٹ اماؤنٹ نکالتا ہے اور وہی ایگزیکٹ اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے. اب ان کا لنک کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ تیمینہ دورانی صاحبہ بھی یہ ظاہر کرتی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کہ یہ پراپرٹی مجھے شہباز شریف نے گفٹ کی ہے. جب سورس آف انکم آپ نے بتانا ہے تو گفٹ فرام مائی ہسبینڈ, وہ گفٹ فرام میرے ہسبینڈ آ گیا اور ہسبینڈ نے جو پیسے ڈالے وہ ٹی ٹی والے پیسے اس کے اندر ڈالے. سو یہ ایک اور چیز ہے جو آئی او رپورٹ کے اندر موجود ہے, لیکن یہ کہیں گے جی کہ اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں اسٹیبلش کیا گیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ آئی او رپورٹ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا سورس آف شہباز شریف کی انکم کا, تو وہ بھی میں عرض کر دوں کہ آئی او رپورٹ کے صفحہ نمبر 55 میں یہ لکھا ہوا ہے ایکیومولیشن آف ایسٹس بائی ایکیوز میاں محمد شہباز شریف ان ہز اون نیم. یہ واضح طور پہ اس چیز
کا ثبوت ہے کہ یہ سارے کانٹرڈکشنز موجود ہیں. یہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے, اس کے اوپر ان کو اپیل کرنی چاہیے, اور بڑے واضح اس کے اندر پرنسپلز موجود ہیں, اور جتنی اس کے اندر یہ لینتھی ججمنٹ ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے جو پرنسپلز لیڈ ڈاؤن ہیں ان کے خلاف ہے. اب کنکلوژن میں بڑی ایک سمپل سی چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ریفرنس کا حصہ ہیں, اس کا آج تک ایک تو چیز ہے جو کورٹ آف لاء میں ہونی ہے. آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا, اس کے اوپر اپیل ہوگی, انشاءاللہ وہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی, اور یہ بیل آرڈر ہے, یہ سارا کیس چلنا ہے. آج دن تک ایک تو ہو گیا نا کورٹ آف لاء, ایک ہے کورٹ آف پبلک اوپینین. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے, اور شہزاد اکبر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے.